بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامات قیامت اور حجاز کی آگ۔ حضرت سعید بن مسیب حضرت ابی ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ شام کے ایک شہر کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب الفتن۔ یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ سن 654 ہجری جمادی الاولیٰ کی آخری تاریخ کو مدینہ طیبہ میں کئی بار زلزلہ آیا۔ چونکہ یہ خفیف تھا اس لیے کسی کو محسوس ہوا اور کسی کو محسوس نہ ہوا۔ پھر منگل کے دن سخت زلزلہ آیا جسے سب نے محسوس کیا۔ پھر 3 جمادی الاخر بدھ کی رات کے آخر حصہ میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ اس کی بحیبت سے لوگ کانپنے لگے۔ زلزلوں کا یہ سلسلہ جمعہ کے دن تک جاری رہا۔ زلزلہ کی آواز بجلی کی کڑک و گرج سے زیادہ تھی۔ زمین اور دیواروں پر لرزہ طاری تھا۔ صرف ایک دن میں 18 بار زلزلہ آیا۔ جمعہ کے دن دوپہر سے قبل زلزلوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ دوپہر کے وقت مدینہ طیبہ کے مشرق کی جانب کچھ فاصلہ پر بنی قریظہ کے حرہ کے قریب آگ نمودار ہوئی۔ اس کے ظاہر ہونے کی جگہ سے آسمان پر دھواں پھیل گیا جو اس کثرت سے تھا کہ اس نے تمام افق کو گھیر لیا۔ جب تاریکی چھا گئی اور رات آ گئی تو اس کے شعلے بہت تیز ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ آگ بہت بڑا قلعہ بند شہر ہے جس میں بڑے بڑے برج اور مینار دکھائی دیتے تھے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آدمیوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اسے کھینچ کے لا رہی ہے۔ اس آگ کو دیکھ کر اہل مدینہ سخت خوفزدہ ہو گئے۔ چنانچہ قاضی سنان حسینی کہتے ہیں کہ میں امیر مدینہ عزیز الدین کے پاس گیا اور کہا کہ ہم کو عذاب نے گھیر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے۔ یہ سن کر اس نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیے اور لوگوں کو اموال ان کو واپس کر دیے۔ پھر وہ اپنے قلعہ سے نکل کر حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا اور اس نے اپنے تمام اہل مدینہ نے حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں نے بھی وہ رات حرم شریف میں گزاری۔ لوگ گریہ زاری کرتے ہوئے روضہ اقدس کے گرد کھڑے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ علامہ قسطلانی جنہوں نے اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس پر ایک مستقل کتاب تصنیف کی، فرماتے ہیں کہ یہ آگ بڑھتی ہوئی حرہ اور وادی فسطاط کے متصل آ پہنچی۔ وادی شنطاط سے گزر کر یہ آگ حرم نبی کے مقابل آ ٹھہر گئی اور اس آگ کی آواز رات بجلی کی مانند تھی اور دریا کی طرح موجیں مارتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں سرخ اور نیلی نہریں رواں دواں ہیں۔ اس آگ کی شدت حرارت اس قدر تھی کہ وہ تیر کے فاصلے تک اس کی حرارت کے شعلے اور ہیبت پہنچتی تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود مدینہ طیبہ میں خنک اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور آگ کی ہلکی سی تپش بھی محسوس نہ ہوتی تھی۔ حالانکہ اس آگ کی روشنی حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ مکانات مدینہ کو مثل آفتاب روشن کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ لوگ رات کو اس کی روشنی میں کام کرتے تھے۔ ان دنوں آفتاب و مہتاب کو گہن لگ گیا تھا اور یہ آگ جس بھی پتھر یا درخت کے قریب پہنچتی جلا کر بھسم کر دیتی۔ پتھر راکھ کی طرح پگھلتے ہوئے نظر آتے۔ آگ کے پگھلتے ہوئے پتھروں اور راکھ کی ایک بہت بڑی دیوار بن گئی جو بہت عرصہ تک انسانوں اور جانوروں کے لیے صد راہ بن گئی۔ اس کے نشانات اب تک کچھ نہ کچھ مل سکتے ہیں۔ اہل مدینہ اس جگہ کو جس کہتے ہیں۔ انتہائی تعجب کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ جب یہ آگ حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متصل پہنچی تو وہاں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا نصف حصہ حرم شریف میں داخل تھا اور نصف حصہ سرزمین حرم سے باہر تھا۔ آگ اس پتھر کو بھی آ گئی اور تیزی سے اس کو پگھلانا شروع کر دیا، لیکن جب حرم سے باہر کا حصہ جل گیا اور آگ داخلی حصہ تک پہنچی تو وہاں پہنچتے ہی یکلخت بجھ گئی۔ سبحان اللہ تعالی علی کل شیء قدیر۔ مخبر صادق کے فرمان مقدس کے مطابق شہر بصرہ تک اس آگ کی روشنی پہنچی، البتہ دوری کی وجہ سے اتنی بلند تھی کہ اونٹوں کی گردنیں اس سے روشن ہو گئیں۔ یہ آگ 52 دن روشن رہی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد